آج فہمی برایونی کی ایک غزل لے کر خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ بھری محفل میں تنہا دیکھنا ہے، بھری محفل میں تنہا دیکھنا ہے، اسے اس بار اتنا دیکھنا ہے، تیری دنیا سے اب جانا پڑے گا، خدا والی بھی دنیا دیکھنا ہے۔ اداکاروں کے نخرے لوگ اٹھائے، ہمیں تو بس تماشا دیکھنا ہے، میری پہلی نظر لوٹا دے مجھ کو، تیری جانب دوبارہ دیکھنا ہے۔ وہی دلچسپیاں میری دلچسپیاں پرواز میں ہیں، اسے پنجرے میں چڑیا دیکھنا ہے۔ کہاں پر کیوں بھٹک جاتا ہوں آخر، تیرے کوچے کا نقشہ دیکھنا ہے۔ نہیں ملنا ہے کچھ نظریں اٹھا کر، ابھی تو صرف رستہ دیکھنا ہے۔ بھری محفل میں تنہا دیکھنا ہے، میں تجھے اتنا دیکھنا چاہتا ہوں، بھری محفل میں تمہیں اتنا دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے سوا مجھے کچھ نظر نہ آئے، بس تمہارا تنہا ایک وجود ہو اور اسے میں دیکھتا رہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بھی دیکھنے کی حد کر دی، وہ بھی تصویر سے نکل آیا۔ اسی نوعیت کی یہ شعر ہے کہ بھری محفل میں تنہا دیکھنا ہے، اسے اس بار اتنا دیکھنا ہے، اتنی شدت سے مجھے دیکھنا ہے کہ وہ محفل مجھے تنہا نظر آئے، اس کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ تو اسے اس بار اتنا دیکھنا، اتنا غور سے، اتنی شدت سے مجھے دیکھنا ہے کہ بھری محفل میں مجھے تنہا دکھائی دینے لگے۔ بھری محفل میں تنہا دیکھنا ہے، اسے اس بار اتنا دیکھنا ہے، تیری دنیا سے اب جانا پڑے گا۔ یہ جو تیری دنیا جہاں میں ابھی ہوں، تمہاری دنیا میں، یہاں سے مجھے ایک دن جانا پڑے گا، خدا والی بھی دنیا دیکھنا ہے۔ یہ دنیا تو تمہاری ہے، تمہارے دم سے یہ دنیا ہے، تم ہو تو میرے لیے یہ دنیا ہے، تم نہیں ہو تو میرے لیے دنیا نہیں، تو یہ تمہاری دنیا ہوئی۔ تو تیری دنیا سے اب جانا پڑے گا، خدا والی بھی دنیا، وہ جو عاقبت کی جو زندگی ہے نا، جو مرنے کے بعد ملتی ہے، اب وہ دنیا دیکھنے جانا، تو یہاں سے تو جانا پڑے گا نا، تیری دنیا سے اب جانا پڑے گا، خدا والی بھی دنیا دیکھنا ہے۔ اداکاروں کے نخرے لوگ اٹھائیں، دیکھتے ہوں گے بھائی، جب کوئی مشہور اداکار آتا ہے لوگ اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، بالکل صاحب فوٹوگراف اینڈ سیلفیز اینڈ آل دیٹ، وہ بالکل اسے تو بالکل سانس لینے کی مہلت نہیں ملتی ہے۔ تو یہ نخرے تم ہی اٹھاؤ، لوگ اٹھائیں، یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں ان کے آگے پیچھے دوڑوں۔ اداکاروں کے نخرے لوگ اٹھائے، ہمیں تو بس تماشا دیکھنا۔ میرے لیے اداکار بس اتنی دیر تک ہے، گوارا ہے جتنی دیر اس کا تماشا چل رہا ہو، تماشا دیکھا، تماشا ختم، پیسہ ہضم، چلو گھر چلو۔ میں اس کے پیچھے دوڑنے والا، اس کے نخرے دیکھنے کے لیے میں یہاں نہیں ہوں۔ اداکاروں کے نخرے لوگ اٹھائے، ہمیں تو بس تماشا دیکھنا ہے، میری پہلی نظر لوٹا دے مجھ کو، تیری جانب دوبارہ دیکھنا ہے۔ بھئی تم پر جو پہلی نظر پڑی تو ایسی میری آنکھیں بالکل ٹھٹک گئیں، ایسی نظر میری رہ گئی تمہارے چہرے پر کہ اب تو کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہیں بھی دوبارہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ پلیز میری نظریں مجھے لوٹا دو، میری آنکھیں مجھے لوٹا دو، میری نظریں مجھے لوٹا دو، تاکہ میں تمہیں ہی دوبارہ دیکھ سکوں۔ اس طرح مطلب محو ہو گیا ہوں تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کر کے کہ اب نظر نہ ہٹ رہی ہے اور نہ میں نظر جھکا پا رہا ہوں، نہ ادھر ادھر میں دیکھ پا رہا ہوں، نہ میں تمہیں دوبارہ دیکھ پا رہا ہوں، بس ایک بار دیکھا اور رہ گئے۔ میری پہلی نظر لوٹا دے مجھ کو، یہ عشق کا کون سا عالم ہے، میری پہلی نظر لوٹا دے مجھ کو، تیری جانب دوبارہ دیکھنا ہے۔ وہی میری دلچسپیاں پرواز میں ہیں، اسے پنجرے میں چڑیا دیکھنا ہے۔ دو شخص ہیں، دونوں کی فطرت الگ الگ ہے۔ مجھے پرواز پسند ہے، پرندوں کی پرواز مجھے پسند ہے، آسمان کی وسعت مجھے پسند ہے، اڑتے ہوئے پرندے دیکھنا مجھے پسند ہے، لیکن اسے پنجرے میں چڑیا دیکھنا، لیکن اسے قید بہت پسند ہے، اسے پنجرا پسند ہے، پنجرے میں قید چڑیا پسند ہے۔ کتنے خوبصورت خوبصورت چڑیاں وہ پنجرے میں قید کر کے سجائی جاتی ہیں اور بیچی جاتی ہیں بازار میں۔ تو اس کی دلچسپی ان قید کیے ہوئے پرندوں میں ہے، میری دلچسپی اڑتے ہوئے پرندوں میں ہے، آسمان کی وسعت میں ہے، پرواز کرتے ہوئے پرندوں میں ہے۔ یہ دو مزاج کا فرق ہے دونوں کا۔ میری دلچسپیاں پرواز میں ہیں، چاہے وہ انسانی زندگی ہو، ہماری زندگی ہو، یا چڑیوں کی زندگی ہو، میں پرواز پسند کرتا ہوں۔ میری نظر میں آسمان کی وسعت ہوتی ہے، وہ مجھے پسند ہے، اور تمہیں قید پسند ہے، قید خانہ پسند ہے، قید میں چڑیا پسند ہے۔ میری دلچسپیاں پرواز میں ہیں، اسے پنجرے میں چڑیا دیکھنا ہے۔ کہاں پر کیوں بھٹک جاتا ہوں آخر، تیرے کوچے کا نقشہ دیکھنا ہے۔ بھئی ذرا اپنے کوچے کا ذرا اپنا نقشہ لے کر کے آنا۔ تو ہوتا ہی ہے کہ میں تمہارے کوچے طرف جاتا ہوں نا، تو کہیں کہیں کہ میں بھٹک جاتا ہوں، تو میں کہاں پر جا کے بھٹک جاتا ہوں، کہاں سے میں راستہ بھول جاتا ہوں، ذرا اپنا کوچے کا نقشہ لانا، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں پر کیوں بھٹک جاتا ہوں آخر، تیرے کوچے کا نقشہ دیکھنا۔ نقشہ دیکھ کے اب میں طے کروں گا کہ مجھے کہاں سے مڑنا ہے۔ تیرے کوچے کا نقشہ دیکھنا ہے، نہیں ملنا ہے کچھ نظریں اٹھا کر، ابھی تو صرف رستہ دیکھنا ہے۔ گھوڑے کو دیکھا آپ نے، وہ ایک طرح کا وہ پہنایا جاتا ہے، دونوں طرف آنکھ کی پٹی ہوتی ہے
تاکہ گھوڑے کو صرف سیدھا راستہ دکھائی دے، آس پاس کا منظر دکھائی نہ دے، ادھر ادھر دھیان نہیں بھٹکے اس کا۔ تو اسی طرح ہے یہ، شاید یہ غلامی میں ہے کہ مجھے نہیں ملنا ہے کچھ نظر، اگر میں نظریں اٹھا کے ادھر ادھر دیکھوں تو بھی کچھ حاصل نہیں ہونا، مجھے تو صرف راستہ دیکھنا ہے، جس راستے پہ مجھے چلنا ہے، جس راستے پہ مجھے زندگی گزارنی ہے، وہ راستہ مجھے نظر آ جائے بس بہت ہے، مجھے آس پاس کے مناظر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہیں ملنا ہے کچھ نظریں اٹھا کر ابھی ہمیں تو صرف راستہ دیکھنا ہے۔ فہمی بدایونی کی چھوٹی بہن کی یہ غزل آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی، اسے آپ لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔